السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں بہار بورڈ کلاس 10 کا اردو درخشاں، اس کے ماڈل کوشچن پیپر کو لے کر کے۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے سیٹ 2 26 سے لے کر 50 تک کے سوالات کو۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں جو ہے 1 سے لے کر 25 تک کے سوالات کو سولو کیا جا چکا ہے، اور سیٹ 1 کا بھی ویڈیو بن چکا ہے۔ آپ لوگ چاہے تو پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو 26 نمبر سوال ہے، پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ اے میں ہے غزل گو، بی میں ہے مرثیہ گو، سی میں ہے داستان گو، اور ڈی میں ہے ناول نگار۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ غزل گو۔ پروین شاکر جو ہے ایک کیا تھے؟ غزل گو شاعرہ تھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 27۔ عرفان صدیقی نے کس موضوع میں ایم اے کیا؟ اے میں ہے سیاسیات، بی میں ہے نفسیات، ڈی میں ہے عمرانیات، اور ڈی میں ہے حیاتیات۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ عمرانیات۔ عرفان صدیقی نے کس موضوع میں ایم اے کیا تھا؟ تو عمرانیات میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 28۔ دوہا کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ اے میں ہے ہندی، بی میں ہے فارسی، سی میں ہے انگریزی، سی میں ہے عربی، اور ڈی میں ہے انگریزی۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ ہندی۔ دوہا کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ تو ہندی سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 29 میں ہے کہ شاعر نے شامل گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ شاعر نے نصاب میں شامل جو گیت ہے تو وہ اس میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ اے میں ہے جمنا، بی میں ہے گنگا، سی میں ہے گومتی، اور ڈی میں ہے گھاگرا۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ جمنا ندی۔ شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے یعنی ذکر کیا ہے؟ تو جمنا ندی کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 30 میں کیا ہے کہ اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ اے میں ہے مشترکہ تہذیب، بی میں ہے دکنی تہذیب، سی میں ہے مغربی تہذیب، اور ڈی میں ہے بنگلہ تہذیب۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ مشترکہ تہذیب۔ اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ تو مشترکہ تہذیب کی زبان ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 31۔ زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ اے میں ہے 1، بی میں ہے 2، سی میں ہے 3، اور ڈی میں ہے 4۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ 3۔ زمانے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3، ماضی، حال اور مستقبل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 32 میں کیا ہے کہ فاطمہ کھیل رہی ہے۔ اس جملہ میں فاطمہ کیا ہے؟ اے میں ہے فعل، بی میں ہے صفت، سی میں ہے فاعل، اور ڈی میں ہے مفعول۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ فاعل۔ تو اس جملہ میں اگر دیکھیں تو فاطمہ ہمارا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور کھیل رہی ہے یعنی کھیلنا کیا ہے ہمارا؟ فعل ہے۔ جو کام ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل، اور جو کام کر رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فاعل یعنی کہ سبجیکٹ، اور کام کا اثر جس پر پڑتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ جیسے فاطمہ کرکٹ کھیل رہی ہے تو کرکٹ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مفعول، اور فاطمہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل، اور کھیلنا کیا کہلائے گا؟ فعل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 33۔ لفظ عام کی ضد کیا ہوگی؟ ضد یعنی کہ اپوزٹ ورڈ، ولوم شبد۔ تو اے میں ہے عام، بی میں ہے خاص، سی میں ہے خبر، اور ڈی میں ہے لوگ۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا؟ آپشن نمبر بی یعنی کہ خاص۔ لفظ عام کی ضد کیا ہے؟ تو خاص۔ کیا ہے؟ خاص۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 34 میں کیا ہے کہ لڑکا کی تانیث کیا ہے؟ اے میں ہے مرد، بی میں ہے آدمی، اور سی میں ہے لڑکی، اور ڈی میں ہے عورت۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ لڑکی۔ تانیث کا مطلب مؤنث، تو لڑکا کا اس کا الٹا اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث، لڑکی۔ چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 35۔ قلم اسم نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ یہاں پہ اسم ہوگا، ڈال کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ سین۔ تو اے میں ہے اسم حالیہ، بی میں ہے اسم فاعل، سی میں ہے اسم اعلیٰ، اور ڈی میں ہے اسم ظرف۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ اسم اعلیٰ۔ جس سے کسی اوزار ہتھیار کا نام پتہ چلے اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ جیسے قلم ہو گیا، چاقو ہو گیا، تو قلم ہمارا کیا ہوگا؟ اسم اعلیٰ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 36۔ تو 36 میں کیا ہے ہمارا؟ مدرسہ کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، اسم ظرف،
حاصل مصدر یا پھر صفت؟ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی کہ اسم ظرف، جس سے کسی جگہ کے بارے میں پتہ لگے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف کہتے ہیں۔ اوزار ہتھیار کے بارے میں پتہ لگے گا کیا ہوگا؟ اسم آلہ۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مدرسہ کیا ہے ہمارا؟ اسم ظرف۔ کیا ہے؟ اسم ظرف یعنی آپشن نمبر بی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں 37 نمبر کوشچن۔ 37 میں کیا ہے کہ فکر کی جمع کیا ہوگی؟ اے میں ہے افکار، بی میں ہے فکار، سی میں ہے مفکر اور ڈی میں ہے فکرے۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ افکار۔ تو فکر کی جمع کیا ہوگی؟ افکار۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 38۔ گرم پانی میں پانی کیا ہے؟ اے میں ہے موصوف، بی میں ہے صفت، سی میں کیا ہے؟ فعل اور ڈی میں ہمارا کیا ہے؟ ضمیر۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ موصوف، جس کی طرف منسوب کیا جائے تو پانی، گرم پانی، تو پانی ہمارا کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 39۔ پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ اے میں ہے ماضی، بی میں ہے حال، سی میں ہے مستقبل اور ڈی میں ہے مضارع۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ مستقبل۔ پڑھے گا یہ کون سا فعل ہے؟ تو مستقبل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 40۔ 40 میں کیا ہے کہ اکرم نے اپنی والدہ کو خط لکھا، اس میں لکھا کیا ہے؟ اے میں ہے فعل، بی میں ہے فاعل، سی میں ہے مفعول اور ڈی میں ہے اسم۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ فعل۔ تو لکھا کیا کہلائے گا؟ فعل، اور اکرم کیا ہو جائے گا؟ فاعل، اور خط کیا ہو جائے گا ہمارا؟ مفعول۔ تو رائٹ آنسر کیا ہوگا ہمارا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ فعل۔ چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 41۔ ہندی کس زبان سے نکلی ہے؟ اے میں ہے کھڑی بولی، بی میں ہے برج بھاشا، سی میں ہے پنجابی اور ڈی میں ہے مراٹھی۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ کھڑی بولی۔ ہندی کس زبان سے نکلی ہے؟ تو کھڑی بولی سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 42۔ واترک کیا ہے؟ اے میں ہے گاؤں، بی میں ہے ندی، سی میں ہے جھیل اور ڈی میں ہے پہاڑ۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی یعنی کہ ندی۔ واترک کیا ہے؟ ایک ندی کا نام ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 43۔ افسانہ سورج کا گھوڑا کس نے لکھا ہے؟ اے میں ہے پنّا لال پٹیل، بی میں ہے ویکو محمد بشیر، سی میں ہے اننت مورتی اور ڈی میں ہے ہری موہن جا۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ اننت مورتی۔ تو افسانہ سورج کا گھوڑا جو ہے اس کے مصنف کون ہیں؟ اننت مورتی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 44۔ 44 میں کیا ہے کہ بنگلہ زبان کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ اے میں ہے آسام، بی میں ہے بنگال، سی میں ہے اڑیسہ اور ڈی میں کیا ہے؟ پنجاب۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی یعنی کہ بنگال۔ بنگلہ زبان کہاں بولی جاتی ہے؟ بنگال میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 45۔ افسانہ ارجن کس کی تخلیق ہے؟ اے میں ہے مہا شیوتا دیوی، بی میں ہے ہری موہن جھا، سی میں ہے اندرا گوسوامی اور ڈی میں ہے اننت مورتی۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی مہا شیوتا دیوی۔ افسانہ ارجن کے مصنف کون ہیں؟ تخلیق کار کون ہیں؟ تو مہا شیوتا دیوی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 46۔ شیر شاہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ اے میں ہے شیر شاہ، بی میں ہے شیر، سی میں ہے کی طرح اور ڈی میں ہے بہادر۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی کہ شیر شاہ۔ تو شیر کی طرح بہادر ہے، کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ تو شیر شاہ کو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 47۔ 47 میں کیا ہے کہ ذیل میں زمانہ حال کا جملہ کون ہے؟ اے میں ہے سمر کھیلا ہے، بی میں ہے سمر کھیلتا ہے، سی میں ہے سمر کھیلے گا اور ڈی میں ہے سمر کھیلا ہے۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی یعنی کہ سمر کھیلتا ہے۔ تو زمانہ حال کی مثال، تو آپشن نمبر بی رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا، سمر کھیلتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 48۔ 48 میں کیا ہے کہ غلام کا مؤنث کون ہے؟ اے میں ہے بچہ، بی میں ہے بچی، سی میں ہے لونڈی اور ڈی میں ہے لڑکا۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ لونڈی۔ تو غلام کا مؤنث کیا ہوگا؟ لونڈی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 49۔
عرفان ٹی وی پر کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، اس میں عرفان کیا ہے؟ اے میں ہے فعل، بی میں ہے صفت، سی میں ہے فاعل اور ڈی میں ہے مفعول۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی کہ فاعل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 50۔ درج ذیل میں کون سا نام عرف ہے؟ اے میں ہے پدم شری، بی میں ہے گڈو، سی میں ہے امام الہندی اور ڈی میں ہے عزیز الحق۔ تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی یعنی کہ گڈو۔ تو اس میں سے کون سا نام ہمارا عرف ہے؟ تو کیا ہے؟ گڈو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو انیبل کر دیں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے 51 سے لے کر 75 کے سوالات کو سولو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔